حدیث شریف میں موجم صغیر الطبرانی کی صحیح روایت ہے. تو ایک صحابی پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ تزکیۃ النفس کیا ہے، یعنی اپنے آپ کا سیلف پیوریفیکیشن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ اس بات کا استحضار ہو، انسان یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے، دیٹ از ایکچولی دس از اے ڈیفینیشن آف احسان. حدیث جبرائیل بلکہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں. اس میں جبرائیل علیہ السلام آ کے سوالات پوچھتے، ان ہیومن فارم ہی کمس اینڈ دین آسک کوسچنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے بولے. تو اس میں احسان کیا ہے جب پوچھتے سوال، تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ ایز اف یو آر سیئنگ ہم، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو ایسا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر سے یہ نہیں ہو سکتا، اگر سے یہ پاسبل نہیں ہے تمہارے لیے ایسا اسٹیٹ پیدا کرنا اپنے اندر، تو ایٹ لیسٹ یہ ریمبر کرو، یہ بات یاد رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. دس از اے لیسر ڈگری. دا ہائر ڈگری از ٹو ورشپ اللہ ایز اف یو آر سیئنگ ہم. آف کورس یو کانٹ سی ہم، بٹ that should be, you should have that realization that you are in his presence always. اس بات کا استحضار رہنا، اویئرنیس رہنا. یہ جتنا اویئرنیس ہم نے کو کنٹینیوشن اس کا رہا نا اویئرنیس کا، اتنا ہمارے اندر تقویٰ آتا، اتنا اپنے اندر جو ہے بہتری آتی، ہر کام میں ہمارے جو ہے بہتری آتی ہے نا. اب امیجن کریے آپ، اف یو نو دیٹ اللہ تعالیٰ از لوکنگ ایٹ یو آلویز، آپ کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے. اٹ ول ناٹ بی پاسبل ہے نا. سو یہاں پہ یہ حدیث میں بھی جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ تزکیۃ النفس کا ڈیفینیشن دی ہے وہ بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اس حدیث میں حدیث جبرائیل کے اندر جو ہے احسان کا ڈیفینیشن وہ اسے بتائے، اور پھر یہاں پہ سیم بات تزکیۃ النفس کے بارے میں بتائے. سو مطلب یہ کہ تزکیۃ النفس از نتھنگ بٹ احسان ایکچولی، رادر اٹ از the goal of تزکیہ. جب تزکیہ انسان شروع کرتا، پیوریفیکیشن آف سیلف، تو آہستہ آہستہ ہی ول ریچ دا اسٹیج آف تقویٰ. رائٹ، یو اسٹارٹ فرام اسلام، آپ اسلام کے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کرتے کرتے دین یو ریچ ٹو دا اسٹیج آف تقویٰ. جب تقویٰ آپ کو اندر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، ہمیشہ گناہوں سے بچنا، رائٹ، یہ آ جاتا ہے جب آپ کے اندر، تو دین آفٹر تقویٰ دا نیکسٹ اسٹیپ از احسان. دیٹ از یو ول ایم فار دا ایکسلنس ان ایوری تھنگ. پھر آپ کے اندر جو ہے آپ صرف گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں رہتی آپ کو، بلکہ آپ کے اندر اچھائیاں اور زیادہ سے زیادہ کرنا وغیرہ تھا، اور پرفیکٹلی کرنا وغیرہ تھا. ایسا نہیں کہ آپ احسان کے مطلب اس طرح سے لے سکتے کہ آپ سمجھو کوئی انسان جو ہے نماز پڑھا، نماز کا جو بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے، 5 بار نماز پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور جتنے رکعت ہے اتنے رکعت پڑھنا ہے، نماز میں جو بھی پڑھنا ہے اسی طرح سے پڑھنا ہے. دس از بیسک ریکوائرمنٹ آف نماز. اب اس کے بعد میں نماز کے اندر جو تقوی کا جو ریکوائرمنٹ رہتا وہ کیا رہتا کہ آپ نماز کو جو ہے خوشی اور خضوع سے پڑھنا، نماز جو ہے جلد بازی سے نہیں پڑھنا، نماز کو جو ہے صحیح ٹائم پہ پڑھنا، مکرو کر کے نہیں پڑھنا وقت کو، رائٹ، اور جو ہے نماز کے اندر ڈسٹریکشن سے اوائڈ کرنا، یہ پوری چیزیں. پھر اس کے آگے آگے آپ تو احسان کی کیفیت. اسے احسان کی کیفیت کیسی، مطلب کہ آپ نماز کے اندر آپ کو یہ آپ رکعت بنتے ہی آپ کو یو ول بی کٹ آف فرام دا ورلڈ. سمجھے، رکعت بنتے ہی آپ یو ول بی کٹ آف فرام دا ورلڈ، ختم. آپ یو ول بی ڈائریکٹلی ان دا پریزنس آف اللہ، یو ول فیل دا پریزنس آف اللہ. سمجھے، اٹس ناٹ امپاسبل، اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل. پیپل ہو اسٹرگل فار اٹ، پیپل ہو پریکٹس اٹ، they do reach it. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا احسان لیول آف نماز، کہ آپ بالکل پرفیکٹ طریقے سے، آپ کے اندر ڈسٹریکشن نہیں آ رہا نماز میں. سمجھا، ارے کتنے رکعت ہوئے کیا ہے کی، ایسا گڑبڑی نہیں کبھی بھی. سمجھا نا، بالکل یو ول بی فلی اویئر 100% اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریزنس ان یور صلاح. ٹھیک ہے. ویسے ہر کام میں احسان از ناٹ اونلی فار ورشپ، اٹ از فار یور معاملات آلسو. معاملات میں دوسروں کا جتنا حق ہے اتنا دینا، دیٹ از اے لیول آف تقویٰ.
آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں. احسان کیا ہے؟ اس کا حق جتنا ہے اس سے زیادہ دے رہے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب کسی سے when he used to take loan from someone, رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب واپس کرتے تھے تو ایکسٹرا دیتے تھے اپنے طرف سے. اگر سے پہلے سے کنڈیشن بنا لیا نہیں تم میں اتنا دے رہا ہوں تم واپس میرے کو اس سے زیادہ دینا ہوگا کنڈیشن بنا لے تو دیٹ ول بیکم ربا انٹرسٹ, دیٹ ول بی حرام. ایسا نہیں, بلکہ آپ جتنا دینا اتنا دے رہے آپ, لیکن اس کے بعد میں پھر آپ اپنی مرضی سے ان کو واپس اور دے رہے ان کو اپنے احسان کے طور پر, ان گریٹیٹیوڈ. So that is ihsan, that is going above what is required of you, above and beyond what is the minimum requirement from you. ٹھیک ہے, this is ihsan. So آج ہم دیکھیں گے what is the role of tazkiyah, how we'll see about the purification of heart, قلب. قرآن مجید میں دل کا جو ذکر ہے 3 الفاظ سے اللہ تعالیٰ کیا. ایک تو قلب بولے, ایک طرف جو ہے فؤاد بول کے یوز ہوا بعض جگہ پہ ورڈ, اور بعض جگہ پہ جو ہے صدر کا ورڈ بھی یوز ہوا. تو قلب, فؤاد اور جو ہے فؤاد, قلب اور صدر, یہ 3 ورڈز ہے قرآن مجید میں جو ٹو پوائنٹ ٹورڈز دا ہارٹ. سو we all know that the heart کا مطلب میرے کہ we are not talking about the anatomical heart, right? We are talking about the spiritual heart, the seat of ایمان, جہاں پہ آپ کا ایمان رہتا, جہاں پہ آپ کی ہر اچھی اور بری ایموشنز جہاں پہ رہتے ہیں. the seat of emotions in the human being, human soul کے اندر. ٹھیک ہے. تو تزکیہ کا سب سے اہم جو ایریا ہے that is the قلب, that is your emotional inner self. اس کو پہلے اپن جو سدھارنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ غور سے سنو, تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک گوشت کا پیس ہے, جو اگر صحیح رہا تو تمہارا جسم پورا صحیح رہتا, اور جو اگر سے خراب ہو گیا, بگڑ گیا, تو پورا آپ کا پورا جسم بگڑ جاتا. اور خوب جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا قلب ہے, دل ہے. ٹھیک ہے. سو ہم کو جو ہے ظاہر ہے انسان کے دل جیسا رہا, انسان کا جو ہے پورا باڈی پارٹس بھی جو ہے ویسے ہی بیہیو کرتے ہے نا. آپ کے دل میں اگر سے کوئی اچھا کام کرنا بول کے آ گیا تو آپ کیسے بھی کرتے ہو, آپ کے باڈی پارٹس خود ہی اوبے کرتے آپ کے دل کو, ہے نا. اگر سے آپ کے دل میں بدماشی ہے تو بہانے 10 بن جاتے انسان, ہے نا. So that's why you need to change your heart first. جو چینجنگ یور ہارٹ, آپ اوپر کچھ اعمال تھوڑے دن کرے بھی تو اٹ ول بی ویری شارٹ لیو, ویری ٹیمپورری, ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے قلب کی اہمیت بہت بیان کیا, کہ اپنے قلب کو پاک رکھنا, دل کو پاک صاف رکھنا, اس کی اہمیت بہت بیان ہوئی قرآن مجید میں. سورہ شورا کے اندر آیت نمبر 89 میں ترجمہ اس کا یہ کہ اس دن یعنی آخرت کے دن جب نہ مال نہ اولاد کسی کے کام آئے گی, بلکہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم یعنی a healthy heart, a pure heart. Who comes with a pure heart, only he will be spared of the punishment in the hereafter. پھر ترمذی شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ سے سب سے دور انسان وہ ہے جو جس کا دل بہت سخت ہے. سمجھے, جس کے اندر دل کی سختی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہے. پھر اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے قلب سلیم تھا. اللہ تعالیٰ تعریف کرا ان کی کہ ان کا دل جو ہے ہیلدی ہارٹ تھا ان کا. پھر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 10 میں منافقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے فرمایا کہ ان کے دراصل ان کے دل ہے جو بیمار ہیں.
کیونکہ جو منافقین جو بھی حرکتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کی حرکتیں اس واسطے کیونکہ ان کے دل ایکچولی بیمار ہیں، ان کے دل میں جو ہے ایمان نہیں ہے صحیح طرح سے. پھر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ دعا سکھایا اپنے کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے ہم لوگ، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو آپ جو ہے گمراہ ہونے سے بچا لیجئے ہدایت ملنے کے بعد. تو گمراہ انسان کا دل ہوتا، اگر سے دل گمراہ ہو گیا تو انسان خود بخود غلط ایکشنز کرنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے، سو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام میں جو ہے قلب کو اپنے صحیح رکھنا اس کی کتنی اہمیت ہے. اور جو ہے بیسیکلی 3 ٹائپ کے قلب رہتے. ایک وہ قلب ہے جو قلب ڈیڈ ہے، پورا مر چکا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ ان کے دل پہ جو ہے مہر پڑ گیا، their hearts have been sealed، ختم. کیونکہ they are averse to getting guidance. جو لوگ گائیڈنس نہیں چاہتے، جو لوگ گائیڈنس کو ٹھکراتے، ان لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ کیونکہ بیکاز دے آر ریجیکٹنگ themselves the guidance، اللہ تعالیٰ seals their heart، ختم. ٹھیک ہے، so these are the dead hearts، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں رہتا، کوئی اچھا نہیں رہتا. So these are the hearts of the kuffar، those who reject the truth after knowing it. پھر دوسرا جو ٹائپ ہے the diseased heart، بیمار دل. بیمار دل، اب دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے اندر یا تو نفاق کی بیماری جو میکزیمم ہو سکتی ہے، نفاق کی بیماری ہو سکتی ہے، یا نہیں تو جو مومن کے اندر جو بیماریاں ہو سکتے ہیں وہ جو ہے ہم جیسا آلریڈی بولے کہ نفرت ہے اور ریا ہے، تکبر ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، شہوت ہے. یہ تمام جو خرابیاں ہیں، مورل برائیاں ہیں، یہ پورے مورل ویکنیسز، دیز آر آل present in a diseased heart. اور جب یہ بیماریاں انسان تزکیے کے ذریعے سے دور کر لے گا تو پھر that heart will become the قلب سلیم، the pure heart. ٹھیک ہے، جس میں ایمان اور تقوی اور احسان، اللہ کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت اور خیر خواہی دوسروں کے لیے، رائٹ، اخلاص، یہ تمام چیزیں جو ہے اچھے جتنے بھی صلاحیتیں، اچھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اچھے خصلتیں ہیں، یہ تمام اس دل میں رہتی. تو دیٹ از قلب سلیم. سو وی ہیو ٹو آل اسٹرائیو ٹو گیٹ دا قلب سلیم، دیٹ از دا گول، رائٹ.